بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس، قابل عزت و احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو اور آپ کی زندگی میں وہ تمام نعمتیں آپ کو ملیں، میسر آئیں، آپ انہیں استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کی ہیں. کہانی مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانیں، مجھے دیکھیں، میرا اعتراف کریں اور میری صفات کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک اللہ واحد مالک، تمام دنیاؤں کا مالک سمجھ کے میرا اقرار کرے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے، اپنی مخلوق کو ہر وہ شے فراہم کرتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا تو پہلی تخلیق جنات کی ہوئی. جنات کی تخلیق میں جب الہی قانون کی بے حرمتی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی حاکمیت کو نامنظور فرمایا اور آدم کی مملکت قائم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. تمام آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی تعریف میں
पूरी दुनियाओं के समंदर रोशनाई बन जाएं और पूरी दुनियाओं के दरख्त कलम बन जाएं और अल्लाह ताला की सिफात को, अल्लाह ताला की तारीफ को, अल्लाह ताला की हाकमियत को लिखा जाए तो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की बातें, अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह ताला के कायनात के कवानीन बाकी रहेंगे। जिन्नात की दुनिया में जब फसाद बर्पा हुआ तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी नियामत और खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम को मुंतकिल फरमाई और ये इरशाद हुआ, जो कुछ बयान किया है उसमें शक और उसमें किसी किस्म का इल्यूजन नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और आदम के अंदर अल्लाह ताला ने जिंदगी दाखिल की, यानी अल्लाह ताला ने अपनी रूह में से उलूम मुंतकिल कर दिए। उन उलूम में जब आदम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, उलूम सीख लिए, तो अल्लाह ताला ने उनको अपना नायब मुकर्रर कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत, नियाबत और अल्लाह ताला के वो उलूम जो पूरी कायनात का अहाता करते हैं वो मुंतकिल हो गए। इसको आसमानी किताबों में आखिरी किताब कुरान करीम में वजाहत के साथ बयान किया है। जब आदम अलैहिस्सलाम को तकमील के दर्जे में अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाया तो फरिश्तों ने ये कहा कि ये खून खराबा और फसाद बर्पा करेगा। फरिश्तों ने कहा तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, जो इल्म मैंने तुझे सिखाया है वो बयान करो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो उलूम बयान किए तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि हम तो इतना ही जानते हैं जितना इल्म आपने हमें अता फरमाया है। तो अब आदम अलैहिस्सलाम का दर्जा नियाबत और खिलाफत का हो गया। फिर आदम और हव्वा के हवाले से तख्लीकात का अमल शुरू हुआ और तख्लीकात के अमल में मेल फीमेल का सिलसिला शुरू हुआ
اور بڑھتے 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 یہ ساری دنیا سامنے آ گئی. اب اگر ہم غور کریں تو ابھی وہ کہا جائے گا کہ آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا, اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا اور اپنی صفات کے علوم عطا فرمائے, اور اس کے بعد نسل در نسل مخلوقات کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. ہمارے دادا نانا بھائی بہن جتنے بھی رشتے ہیں وہ رشتے شروع ہوتے ہیں آدم و حوا سے. اس کی تفصیلات آسمانی کتابوں اور قرآن کریم میں موجود ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ, میں اور ہال میں یہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بوڑھے جوان, یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. آدم و حوا کی اولاد ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم و حوا ہمارے ابا اماں نانا نانی دادا دادی کے رشتے سے ہمارے بڑے ہیں, اور نسل کے اعتبار سے ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. یعنی ہم سب آدم کے رشتے سے آپس میں بہن بھائی ہیں, رشتے دار ہیں, دادا نانا ہیں, اور یہ خاندان چلتے چلتے زمین کے اوپر آباد ہو گئے, اور زمین پر آباد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ علم سکھانے کے لیے ہمارے جد امجد ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ میری صفات کے جو علم ہیں وہ سارے علوم میں نے آدم کو سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور پھر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اگر یہ علوم تم جانتے ہو تو بیان کرو, فرشتوں نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے. تو بھائی میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے نانا دادا, ہر رشتے سے میرے بڑوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ رہنی چاہیے کہ ہماری نسل کے سرپرست اعلیٰ حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں. اس رشتے سے ہم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے, جو قربت عطا فرمائی, جو ہمیں رزق عطا فرمایا, ہمیں نیند کا تحفہ دیا, اور ہمیں دادا نانا بنایا,
उस रिश्ते से हम सब आपस में बहन भाई हैं। और हमारे जद्दे अमजद, हमारे बड़े और हमारी नस्ल के सबसे बड़े अफराद दो हैं, आदम और हव्वा। अब कहीं गर्मी बहुत ज्यादा हुई, तपिश बहुत हुई, वहां रंग काले हो गए। गर्मी कम हुई, बर्फबारी हुई, मौसम ठंडा रहा, वहां रंग गोरा हो गया, सुर्ख हो गया, सफेद हो गया। ये मौसम के लिहाज से रंगों में तब्दीली वाक़ई हुई। अब लंदन का रहने वाला कोई बंदा मेरा भाई भी है और मेरा ताया भी है, मेरा छोटा भी है, मेरा बड़ा भी है। अब जितने भी मखलूक है जो मर्दमशुमारी के एतबार से बयान की जाती है, हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। आदम और हव्वा हमारे अब्बा, अम्मा, दादा, नाना, यानी नस्ल के एतबार से हमारी जो शाख है और हमारा जो मर्तबा है और हमारी जो पहली पहचान है, वो आदम और हव्वा है। आदम और हव्वा हमारे नाना भी हैं, दादा भी हैं, नाना भी हैं, नानी भी हैं। इस एतबार से जब हम गौर करेंगे, और जरूर गौर करना चाहिए कि हमारी नस्ल की बुनियाद क्या है, आदमी की नस्ल की बुनियाद क्या है, तो इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारे सबसे बड़े दादा नाना आदम है और हमारी सबसे बड़ी नानी हव्वा है। मोहतरम दोस्तों, इस बात पर आप गौर कीजिए, एक बाप के अगर 10 औलादें हो सकती हैं, तो एक बाप की 1 करोड़ औलाद भी हो सकती है। तो इस एतबार से हम काले हों, गोरे हों, सुर्ख हों, सफेद हों, सब के सब आदम और हव्वा के रिश्ते से हम आपस में भाई भाई और बहनें हैं। और भाई बहन के रिश्तों से हमारे जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी दादी नानी हज़रत हव्वा हैं। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए, जिंदगी गुजारने के निजाम को लोगों ने जमीन में दाना डाला, नए नए दरख्त उगाए, नई नई अजनास बनी, और इस रिश्ते को निभाने के लिए गर्मी, सर्दी और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें अल्लाह ताला ने पैदा की, और ये सब नेमतें हमें मुयस्सर हुई जन्नत में। जन्नत में ये सारी नेमतें हमें मुयस्सर हुई। जन्नत में आदम और हव्वा रहते थे,
وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری جنت تمہاری ہے، اس میں ہر شے تمہاری ملکیت ہے، اس میں فوارے، اس میں نہریں، شہد کی نہریں، برف کی پانی کی ٹھنڈی پانی کی طرح نہریں وغیرہ وغیرہ، سب جو ہیں یہ تمہارے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے۔ شرط صرف ایک ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ایک جنت میں لاکھوں درختوں کی موجودگی میں ایک درخت ہے، بس اس کے قریب نہیں جانا۔ قریب اگر آپ جاؤ گے تو قریب جانے سے یقین کی جگہ ایلیوژن پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر شک پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر جو یقین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، داخل کیا ہے، اس یقین میں دراڑ آ جائے گی۔ اور یہ جنت ایسا مقام ہے کہ یہاں جو بھی آباد ہوگا یا جو بھی آباد ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم مزوری نہ کرے، جو کچھ جس طرح ہے اس طرح اس کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی طرح نافرمانی نہ کرے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں، اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہیں، کہ اس کی نافرمانی ہوئی، اور اس نافرمانی کی بنیاد یہ ہوئی کہ اس درخت میں جو بنیادی شے ہے، یہ بنیادی عنصر ہے، یہ بنیادی اس کی معرفت ہے، وہ ہے اس کا رنگ بدلنا۔ رنگ بدلنے کا مطلب، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے سرخ رنگ ہے، سرخ رنگ کی ابھی میں تعریف بھی پوری نہیں کر پایا تو نیلا رنگ ہو گیا، نیلے رنگ کو میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا تو سبز رنگ ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس درخت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صفت رکھی ہے کہ وہ درخت ہمہ وقت اپنا رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جب رنگ تبدیل ہوا تو آدم نے علیہ السلام، آدم نے کہا یہ نیلا رنگ ہے، اور پھر جب نیلا رنگ سفید ہوا تو خیال آیا یہ سفید رنگ ہے۔ جب سفید رنگ گلابی ہو گیا تو کہا نہیں یہ سفید نہیں گلابی ہے۔ نتیجے میں اتنی زیادہ رنگوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی کہ آدم علیہ السلام اس شک اور شبے کی طرف ان کا ذہن گیا کہ نہیں یہ کالا ہے، تھوڑی دیر میں یہ نہیں یہ سرخ ہے، نہیں یہ سرخ نہیں ہے، یہ تو سبز ہے، سبز نہیں ہے بھائی، یہ تو کالا ہے۔ تو اس بات میں کہ یہ رنگ مختلف ہیں،
اس کے اندر سے یقین میں تبدیلی آ گئی، درار پڑ گئی. کبھی کہا یہ سرخ ہے، کبھی کہا یہ نیلا ہے، کبھی کہا یہ. آپ 7 رنگ لیں اور 7 رنگ بلب روشن کر کے ان کو الگ الگ دکھائیں اور پوچھیں لوگوں سے کہ یہ کیا رنگ ہے، تو کہے گا صاحب سرخ رنگ ہے. ابھی وہ سرخ رنگ کی پوری تعریف بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کا رنگ نیلا ہو گیا. وہ کہا نہیں یہ نیلا ہے. نیلا رنگ کی تعریف ابھی اس نے پوری نہیں کی تھی تو وہ رنگ تبدیل ہو کے سبز ہو گیا. تو کہا نہیں یہ تو سبز رنگ ہے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیے، کیا آدمی کے اندر جو اللہ تعالی نے یقین کی دنیا روشن کی تھی وہ قائم رہی یا اس میں تغیر اور تبدیلی پیدا ہو گئی؟ آپ غور کریں. دنیا کی ہر چیز آپ اس کو اچھا بھی کہتے ہیں، آپ اس کو برا بھی کہتے ہیں، آپ اس کو خوبصورت بھی کہتے ہیں، آپ اس کو بدصورت بھی کہتے ہیں. آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس کی برائی بھی کرتے ہیں. یہ سارا ایلیوژن کا کھیل جو ہے، یہ جس طرح دنیا میں موجود ہے یہی صورتحال. کیا ایک درخت کے 60-70 رنگ مستقل آپس میں تبدیل ہوتے رہیں گے تو آپ کا یقین ایک رنگ پر قائم رہے گا؟ تو ایک ہی بات آپ سب حضرات فرمائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہر رنگ الگ ہے، ہر رنگ کے اندر شوخی الگ ہے، ہر رنگ کے اندر چمک الگ ہے، ہر رنگ کا جو تاثر دماغ پر انسان کے پڑتا ہے وہ الگ ہے. سرخ رنگ کو اگر آپ مسلسل دیکھتے رہیں، تجربہ کیجیے، تو آپ کا دماغ سن ہو جائے گا اور آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے. اور اگر سرخ رنگ کے کمرے میں کسی کو مستقل چند دنوں کے لیے رکھ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں فطور پیدا ہو جائے. تو جب یہ شک در آیا اور رنگ کی تعریف نہیں رہی، مثلا سرخ کو کہا واہ بس یہ سرخ ہے، ابھی وہ کہتا ہے نیلا ہے، نہیں نیلا نہیں، یہ تو ہرا ہے، نہیں ہرا نہیں. تو ایسی صورت میں آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی بدھی میں یقین کی دنیا روشن ہوگی یا اس میں شک اور وسوسہ پیدا ہوگا. میں فقیر آدمی ہوں، میرا ایمان تو یہ ہے کہ جب بے شمار رنگ آپس میں تبدیل ہوں گے تو ہم رنگوں کی تعریف بیان نہیں کر سکیں گے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رنگ
تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن اس رنگ کا کوئی ایک نام نہیں رکھ سکتے. یہ ایک جنت میں جو کچھ ہوا، جو میرے بڑے بزرگ فرماتے ہیں، جنت میں سے ہم سے نافرمانی ہوئی، یہ سب کو پتا ہے. ہم دنیا میں آ گئے سزا کے طور پر. اب یہاں دیکھیں دنیا میں کسی ایک چیز کے اوپر آپ نظر جمائیے، اس طرح کے پلک نہ جھپکے اور آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ ہلے نہیں. زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں آپ تجربہ کیجیے اس کا. آپ کے ذہن میں رنگوں کے علاوہ بہت ساری تصاویر آ جائیں گی. اس کا تجربہ کیجیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تل ہے، سفید تل ہے. تبدیلی ہوگی. دوسری بات، آپ کوئی سفید چیز میز پہ رکھ دیجیے. اب وہ سفید چیز کو دیکھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آنکھ کی پلک نہ جھپکے، آنکھ کھلی رہے اس طرح بالکل. اگر پلک جھپک گئی تو یہ عمل جو ہے پورا نہیں ہوا. تو جب پلک نہیں جھپکے گی تو وہ جو نقطہ ہے جو آپ نے سفید بنایا، یہ کالا بنایا، یہ نیلا بنایا، اس کے رنگ اتنے زیادہ تبدیل ہو جائیں گے کہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے. نہ صرف رنگ تبدیل ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو جائیں گی. آپ تجربہ کیجئے. یہ کیا کہتے ہیں، تصوف روحانیت جو ہے، یہ اس کا ایک بالکل پہلا وہ ہے کہ آپ میز پہ کوئی ایک رنگ دیکھ لیجئے جس میں چمک بھی ہو. وہ 3-4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ جائیے اور اس رنگ کو دیکھیے اس طرح کہ آپ کی پلک نہ جھپکے. اور 5 منٹ کے بعد آپ کاغذ قلم لے کے وہ ساری کیفیات لکھ لیجئے جو آپ کی نظروں کے سامنے تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو آپ کی نظروں کے سامنے کبھی درخت بن گیا، کبھی حیوان بن گیا، کوئی کبھی آسمان بن گیا، کبھی ستارہ بن گیا. یہ تجربہ کیجیے. یہ روحانی ایک مثال ہے. تو وہ رنگدار درخت جو مسلسل رنگ تبدیل کر رہا ہے جنت میں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. آدم اس درخت کے قریب گئے اور جب انہوں نے رنگوں کا عدل بدل دیکھا تو ان کے اندر ایک قسم کا یقین کے اندر تھوڑی سی درار آ گئی کہ نہیں، یہ سرخ نہیں ہے، یہ تو نیلا ہے. اب تھوڑی دیر اس نے اور دیکھا تو کہنا یہ نیلا نہیں ہے، یہ تو سرخ ہے. میرے بہت زیادہ محترم دوستو، ہر مذہب و ملت کے بہنوں بھائیوں، آپ بتائیے
کیا ایسی صورت میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا رنگ ہے؟ اس کا آپ تجربہ کیجئے، اور تجربے کے بعد جو کچھ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آئے، اب وہ جو آپ کے پاس چھوٹا سا وہ رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی اسکرین بن جائے گا بڑی، اس پر جو کچھ آپ کو نظر آئے وہ یاد رکھیے، اور یاد رکھنے کے بعد کاغذ پر لکھ لیجیے کہ پہلا رنگ یہ تھا، اور پھر میں نے 50 60 20 10 رنگ تبدیل دیکھے، اور وہ رنگ جب تک میری پلک نہیں جھپکی، آنکھ کا ڈیلا اور اس کے اندر تل ہلا نہیں، رنگ قائم رہا۔ جیسے ہی وہ ہلا، ڈیلا ہلا، اس میں تل بھی ہلا، تو رنگ غائب ہو گئے سارے۔ کیوں غائب ہو گئے؟ اور آپ نے اور زیادہ مشق کی تو وہ شے جس کو آپ نے رنگین کیا ہوا ہے، وہ شے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ تصوف کا پہلا سبق ہے۔ آپ سب حضرات، سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک رنگ کو ایک ہی رنگ رہنے دینا ہے۔ جو ممکن اس طرح ہے کہ آپ پلک نہیں جھپکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ کیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، سب میرے بھائی ہیں؟ کیا میں آدم کے رشتے سے یہ نہیں آپ حضرات سے کہہ سکتا کہ جتنے یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ سب میری بہنیں ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی ایک آدمی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم ایک سے زائد چیزوں کو دیکھتے ہیں، 140 چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں الگ الگ صورتیں نظر آتے ہیں، الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں، اور آنکھ کے اوپر جو تل ہے، یا کسی آپ کوئی نشانی لگا دیجیے گا، آپ کو نظر آئے تل جس کے اوپر عکس پڑتا ہے، وہ جیسے ہی ہلے گا یہ سب غائب ہو جائے گا۔ یہ آپ تجربہ کریں، سب تجربہ کریں، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اب کوئی ٹھنڈے ملک میں چلا گیا، کوئی گرم ملک میں چلا گیا، وہ کالا ہو گیا، کوئی معتدل موسم میں چلا گیا، اس میں کوئی گورا ہو گیا، کوئی گندمی ہو گیا۔ رنگ جو تبدیل ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دادا، نانا، تایا، سارے رشتوں میں ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ یا پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی ایک آدمی حوا کی اولاد ہے، دوسرا آدمی کسی اور کی اولاد ہے، ہم سب ایک ہیں، ایک باپ کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام، ایک ماں کی اولاد حضرت حوا علیہ السلام۔ اس سے دنیا کی
करोड़ों करोड़ों आबादी आई और यहाँ से चली गई। कोई एक भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारी नस्ल में पहली माँ अम्मा हव्वा है, हमारी नस्ल में पहला बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। ये ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर आपको क्या आप ये कह सकते कि किसी एक मजहब का आदमी किसी और बाप की औलाद है, दूसरे मजहब का आदमी किसी और बाप की औलाद है, या किसी और नस्ल का आदमी फला जानवर की औलाद है? नहीं, सब एक बाप की एक माँ की औलाद है। नाक आँख नाक, अब ये फर्क जो है मसलन फर्क होता है नाक नक्शे का, तो फिर वहाँ का जो मौसम है और वहाँ का जमीन का और आसमान का दरमियानी जो फासला है उसके बुनियाद पर ये तब्दीली नजर आती है। लेकिन भाई नाक नाक है, आँख आँख है, छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता। छोटी आँख भी उसी तरह देखती है, बड़ी आँख भी उसी तरह देखती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और इस सबक को जो मैंने आपको दिया है ये आप कोशिश कीजिए, 5 मिनट कोशिश करिए कि आँख बस ऐसे रहे, पलक न झपके, यूं ना हो। उसके बाद जो आपकी कैफियत होंगी लाजमन, उन कैफियत को एक कापी में नोट कर लीजिए। और ये अमल 21 रोज या 40 रोज करके जो नताइज है रोज के रोज, वो नताइज जिस तरह भी हो मुझे भेज दीजिए या यहाँ मुराक़बा हॉल में दे दीजिए। मैं फ़कीर आदमी हूँ और ये इल्म मेरे मुर्शिद ने, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। मैं इंशाअल्लाह मैं इस गुत्थी को हल करूँगा इंशाअल्लाह। के ये क्या बात हुई कि हम खुली आंखों से देखते हैं और बंद आंखों से भी देखते हैं, सो जाते हैं, ख्वाब देखते हैं, खाना खाते हैं, मार कुटाई होती है, शादी ब्याह होती है। ये क्या चीज है? जब हम सो गए और हमारा फिजिकल बॉडी यहाँ पर वहां पड़ा हुआ है 2 गज दूर, उसकी आंखें बंद हैं, दिल के ऊपर पर्दा आया हुआ है, तो ये हम ख्वाब में, यानी हमें होशवास नहीं है, शौरी, हम हर वो काम कर रहे हैं जो बेदारी में कर रहे हैं। क्या हमें सोते हुए हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता? क्या हमारे ऊपर अगर कोई ख्वाब ऐसा नजर आ जाए कि हमें किसी कीड़े ने काटा है, क्या हम चीख मार के उठ नहीं जाते जबकि उस कीड़े ने नहीं काटा? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं आप सब हज़रात को सलाम करता हूँ और वहाँ तमाम मेरे बुजुर्ग की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज करें और मेरे लिए दुआ करें। दुआ क्यों करें? इसलिए करें कि दुआ कबूल करने वाला एक है, अल्लाह, गॉड, भगवान, वो एक है। तो 1 से 1 लाख आदमी दुआ कर सकते हैं, 1 से 1 10 लाख आदमी अपनी बात अर्ज कर सकते हैं, दरखास्त कर सकते हैं
اور درخواست کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ جتنے یہاں بزرگ ہیں سب کو سلام، سب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس سفر میں میرا راستہ آسان کرے، اور جو کچھ میرے مرشد نے، میرے گرو نے مجھے سکھایا ہے وہ میں اللہ کی تمام مخلوق انسان کو جہاں تک ممکن ہو پہنچا سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔